اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت 94۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم پختگی کے بعد۔ یہ آیت 94 ہے، اور ضمنی طور پر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم ہمارے نبی کو اچھی طرح جان چکے ہو اور اچھی طرح سے پہچان بھی چکے ہو۔ اب اس حالت میں اگر تم پھسلو گے تو یاد رکھو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کر گرو گے۔ اور یہ مطلب بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی کوئی شخص اسلام کی سچائی کا قائل ہونے کے بعد، یعنی اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اسلام کی سچائی کا وہ قائل ہو چکا تھا، صرف اس نے تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے وہ بدگمان ہو جائے اور اس سے پھر جائے، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اس سبب سے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے، سچائی بیان کرتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دی ہوئی نشانیوں سے ٹھیک ٹھیک پہچان لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، یعنی تم لوگ پہل کفر کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ دیکھیے یہ آیت 94، اگر ہم اس کے ظاہری الفاظ دیکھتے ہیں تو اس لیے بھی یہ بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ صرف کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے سلب ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک بڑے گناہ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قسم کھانے کے وقت ہی سے اس کے خلاف کرنے کا ارادہ تھا۔ قسم تو کھا لی، لیکن قسم کھانے سے پہلے ہی، قسم کھانے کے وقت ہی اس کے خلاف کرنے کا ارادہ تھا۔ صرف سامنے والے کو، مخاطب کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت سے بھی وہ کہیں محروم نہ ہو جائے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 95 کی طرف۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو۔ یا حقیر سی قیمت اور تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور اس کے فوائد ہیں، دنیا اور اس کے فائدے ہیں، چاہے یہ مقدار میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ بالآخر آخرت کے منافع کے مقابلے میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہی ہیں۔ جی ہاں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی، دنیا لے لی، اس نے انتہائی نقصان کا سودا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جو اعلیٰ ترین نعمت اور دولتیں ہیں، اعلیٰ ترین نعمت اور دولت کو بہت جلد ختم ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے بدلے
بیچ ڈال دیا، اور یہ بیچ ڈالنا کوئی سمجھدار انسان گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے جو اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ پائیدار ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہی ہیں۔ جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے انتہائی نقصان کا سودا کیا، یعنی ہمیشہ رہنے والی اعلیٰ ترین نعمت اور دولت کو بھی بہت جلد ختم ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے بدلے بیچ ڈال دیا، اور یہ بیچ ڈالنا کوئی سمجھدار انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس جگہ اگر ہم تفسیر بحر محیط دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ تفسیر بحر محیط نے اس آیت کے تحت رشوت کے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ اسلام میں رشوت بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے حاصل کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ میں یہ تنخواہ لے کر یہ خدمت پوری کروں گا۔ اب اگر وہ اس کے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے، کسی سے بدلہ مانگے اور بغیر معاوضے اس کام کو ٹلائے یا نہ کرے تو یہ اللہ کے اس عہد کو توڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں وہ صورت بھی داخل ہے، مثال کے طور پر جس کام کا اس کو حکومت کی طرف سے اختیار نہیں ہے، یعنی کسی کام کا حکومت نے اس کو اختیار اور طاقت نہیں دی ہے، حکومت نے اختیار نہیں دیا ہے، اب اس کو رشوت لے کر یہ کر ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنے میں داخل اور شامل ہے۔ اور دیکھیے تفسیر بحر محیط صفحہ نمبر 533 جلد نمبر 5 پر رشوت کی ایک جامع ترین تعریف درج ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رشوت کہتے ہیں یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کا چھوڑنا، کسی کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یہ رشوت ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور یہ جامع ترین تعریف ہے رشوت کی، جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے کا معاوضہ لینا، یہ رشوت ہے۔ آگے اسی آیت 95 میں ہے انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ اسی آیت 95 کا ٹکڑا ہے، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ مطلب یہی ہے کہ تمہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے فائدے بہت عزیز ہیں، اور ان حقیر فائدوں کے لیے تم لوگ اللہ کی ہدایت ٹھکرا رہے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم لوگ اس ہدایت کو قبول کر لو گے تو اللہ کے یہاں اخروی انعامات سے نوازے جاؤ گے، اللہ کے یہاں جنت کی دائمی نعمتیں، یعنی تمہارے لیے ان فائدوں کے مقابلے میں جو دنیا کے اندر فائدے ہیں ان فائدوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں۔ اور آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے مراد اس سے دنیاوی فائدے ہیں اور وہ سب ختم اور فنا ہونے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے مراد اس سے آخرت کا ثواب اور عذاب ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور دیکھیے اگر ہم اگلی آیت 96 کو دیکھتے ہیں تو یہی الفاظ بعینہ صریح طور پر اس آیت میں آ گئے ہیں۔ اگلی آیت 96 میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آ گئے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے
وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت کے یہ الفاظ عام ہیں، اس لیے اس آیت میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے، اور دنیا میں پیش آنے والے تمام حالات اور معاملات، خوشی اور غم، رنج اور راحت، بیماری اور صحت، نفع اور نقصان، کسی کی دوستی، کسی کی دشمنی، یہ سب کی سب شامل اور داخل ہیں، یعنی یہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں۔ کیونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس آیت میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے، اور اس میں یعنی دنیا میں پیش آنے والے تمام حالات اور واقعات، خوشی اور غم، رنج اور راحت، بیماری اور صحت، نفع اور نقصان، کسی کی دوستی اور دشمنی، یہ سب داخل اور شامل ہیں، یعنی یہ سب کی سب فنا اور ختم ہونے والی ہیں۔ البتہ یقینی طور پر ان حالات اور واقعات پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، اور قیامت میں جو ان پر عذاب اور ثواب ہونے والا ہے، وہ سب کا سب باقی رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے نتیجہ یہ نکلا، ہمارے لیے سبق اور ہدایت یہ نکلی کہ فنا ہونے والے حالات اور معاملات کی دھن میں لگے رہنا، اور اپنی زندگی اور اس کی طاقت کو اسی فکر میں لگا کر دائمی عذاب سے غفلت برتنا، یہ کسی عقل والے کا کام نہیں ہے۔ کوئی عقل والا یہ بات گوارا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہدایت ہمارے لیے ہے کہ فنا ہونے والے حالات اور معاملات کی دھن ہی میں لگے رہنا، اور اپنی زندگی اور اس کی طاقت کو اسی فکر میں لگا کر کھپا دینا، اور دائمی عذاب سے غفلت برتنا، یہ کسی عقل والے کا کام نہیں ہے۔ آگے اسی آیت 96 میں ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بے ضرور دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ یہ اسی آیت 96 کا اگلا حصہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بے ضرور دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہر نیکی کرنے والے شخص کے تمام اعمال یہ ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اخلاص کا بھی فرق ہوتا ہے، اور پھر کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور کوئی نسبتاً چھوٹے درجے کی بھی ہوتی ہے، مگر جن لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جائیں گے اور راضی ہو جائیں گے، ان کے اعلیٰ درجوں کی نیکیوں کو سامنے رکھ کر ان کے اجر اور ثواب کو اللہ سبحانہ و تعالی متعین کریں گے، کیونکہ ہر نیکی کرنے والے شخص کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کوئی نسبتاً چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، مگر جن لوگوں کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، ان کے اعلیٰ درجے کی نیکیوں کو سامنے رکھ کر ان کے اجر اور ثواب کا آخرت میں تعین کیا جائے گا۔ اور دیکھیے اس آیت میں صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور صبر کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں صبر کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر لالچ اور خواہش اور نفسانی جذبے کے مقابلے میں حق اور سچائی پر قائم رہیں۔ یہاں صبر کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر لالچ اور خواہش اور نفسانی جذبے کے مقابلے میں حق اور سچائی پر قائم رہیں، یعنی ہر اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے، ہر اس نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو اس دنیا میں سچائی اختیار کرنے سے پہنچ سکتا ہو، اور ہر اس فائدے کو ٹھکرا دیں جو دنیا میں
नाजायज़ तरीके इख्तियार करने से हासिल हो सकता हो। तो ये मुफस्सिरीन ने सब्र करने वालों से यहाँ वो लोग मुराद हैं जो हर लालच और ख्वाहिश और नफसानी जज्बे के मुकाबले में हक़ और सच्चाई पर कायम रहें, हर उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हों जो इस दुनिया में सच्चाई इख्तियार करने से पहुँचता हो, और हर उस फ़ायदे को ठुकरा दें जो दुनिया में नाजायज़ तरीके इख्तियार करने से हासिल हो सकता हो। आगे चलते हैं आयत 97 की तरफ। ये आयत 96 थी। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। ये सूरह अन-नहल की आयत 97 है, 97। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिस किसी ने भी, इसका तर्जुमा ये है, जिस किसी ने भी नेक अमल किया, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम उसे दुनिया में एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे। ये हमारे लिए यानी तमाम मोमिनीन के लिए इस आयत में एक तसल्ली का सामान है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिस किसी ने भी नेक अमल किया, चाहे वो मर्द हो या औरत, इस शर्त के साथ कि वो मोमिन हो, तो हम उसे दुनिया में भी एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे। ऐसे लोगों के दिल गनी होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, देखिए, ऐसे लोग चाहे दुनिया में रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लें, मगर उन्हें, ऐसे लोगों को सुकून कल्ब की दौलत नसीब होगी। जी हाँ, ऐसे लोगों के दिल गनी होंगे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मशहूर है, अल गिना गिनन नफ्स। असल अमीरी तो दिल की अमीरी है, असल अमीरी तो कल्ब की अमीरी है। अगर इंसान का दिल गनी है तो इंसान हकीकतन अमीर है, और अगर दौलत के ढेर पाकर, दौलत के ढेर हासिल करके भी दिल लालच के फंदे में गिरफ्तार है, तो ऐसा शख्स दरअसल गनी या अमीर नहीं बल्कि फ़कीर ही है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, यानी ऐसे लोग चाहे दुनिया में सूखी रूखी खाकर गुजारा कर लें, मगर उन्हें सुकून कल्ब की दौलत नसीब होगी। ऐसे लोगों के दिल गनी होंगे। अल गिना गिनन नफ्स, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि असल अमीरी तो दिल की अमीरी है। अगर इंसान का दिल गनी है, बेनियाज है, तो इंसान हकीकतन अमीर है, और अगर वो दौलत के ढेर पाकर भी उसका दिल लालच के फंदे में गिरफ्तार है, तो ऐसा शख्स दरअसल गनी या अमीर नहीं बल्कि फ़कीर ही है। चुनाचे ये अल्लाह का वादा है इस आयत में कि नेकुकार इंसानों को दुनियावी ज़िंदगी ही में गिना, बेनियाजी और सुकून कल्ब की नीमत से नवाजा जाएगा। देखिए, ये आयत 97 इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस आयत में मुस्लिम हों चाहे कुफ्र करने वाले हों, दोनों गिरोह, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, और कुफ्र करने वाले बेसब्र लोगों की एक गलत फहमी दूर की गई है। ऐसे लोगों की गलत फहमी दूर की गई है जो बेसब्र हैं और जो ये समझते हैं कि सच्चाई और परहेजगारी इख्तियार करने से आदमी की चाहे आखिरत बन जाती हो, मगर उसकी दुनिया ज़रूर बिगड़ जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत 97 में ऐसे लोगों का जवाब दे रहे हैं। इस आयत में गोया कि अल्लाह की तरफ से ये जवाब है कि तुम्हारा ये ख्याल और तुम्हारा ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। इस सही और दुरुस्त रवैये को इख्तियार करने से, जी हाँ, सिर्फ आखिरत ही नहीं बनती है बल्कि दुनिया भी बनती है। जो लोग हकीकत में ईमानदार और सच्चाई में खड़े होते हैं, उनकी दुनियावी ज़िंदगी भी
بے ایمان اور برے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے، اور تجربہ بھی اور حالات اور واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایسے بے صبر لوگوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اس صحیح رویے کو اختیار کرنے سے صرف آخرت کی زندگی ہی نہیں بنتی بلکہ دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور سچائی میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی بہت ہی بہتر اور درست ہوتی ہے۔ جو سچی عزت اپنے کردار کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو پاکیزہ زندگی انہیں حاصل ہوتی ہے یعنی نیک لوگوں کو، وہ ان لوگوں کو کبھی میسر نہیں ہوتی جن کی ہر کامیابی گندے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نیک پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں جھونپڑی نشین ہو کر بھی دل کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے وہ مالا مال ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنا حصہ بھی محلوں میں رہنے والے فاسقوں اور گنہگاروں کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، نیک پرہیزگار جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں جھونپڑی نشین ہو کر بھی دل کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے وہ مالا مال ہوتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی محلوں میں رہنے والے جو فاسق، فاجر اور گنہگار ہیں ان کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو اپنے دل میں خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان کامل رکھتے ہیں اور کتاب اور سنت کی تابعداری کے ماتحت نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ انہیں دنیا میں بھی وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اچھے سے ان کی زندگی بسر ہوگی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتا ہے، آخرت کی بھلائیاں بھی اسے دیتا ہے۔ لیکن ہاں، جو کفر کرنے والے ہیں، کافر لوگ، کفر کرنے والے اپنی نیکیاں دنیا ہی میں کھا لیتے ہیں، آخرت کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کی اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ تو یہ آیت 97 تک وضاحت ہمارے سامنے آ چکی، اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔